الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ سورہ شعراء کی جن آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت نمبر 141 سے اور 159 تک، یہ 19 آیتیں ہیں جن کی اس وقت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور تربیت کے لیے اور ایک بہت ہی کامیاب، مہذب اور شائستہ، ترقی یافتہ زندگی کا ایسا طریقہ سکھانے کے لیے جو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، کئی طریقے اختیار فرمائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سینکڑوں، ہزاروں، بے شمار نعمتوں، اپنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سمجھانا چاہا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر اس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیش کیا۔ قرآن کے اس حصے کو ہمارے علماء نے التذکیر بآلاء اللہ کا نام دیا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنے وجود، اپنی ذات و صفات، اپنی قدرت، اپنی طاقت، زمین و آسمان کے ہر ذرے پر اپنی حکمرانی، اس کے ثبوت کے طور پر پچھلی قوموں کے تجربوں اور واقعات بکثرت سنائے۔ اس قرآن کے اس حصے کو علماء التذکیر بایام اللہ کہتے ہیں۔ انسان کو برے انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی قرآن میں بہت بیان کی ہے، اور شاید سب سے زیادہ اسی کا بیان ہوا ہے
کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہی زندگی پہلی اور آخری زندگی ہے، یہ زندگی اگلی زندگی کے بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ تو تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے موت اور موت کے بعد کیا ہوگا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ، اس کو بار بار دہرایا ہے۔ مقصود اس انسان کی اصلاح اور تربیت، رہنمائی ہے۔ اس کو علماء نے قرآن کے اس حصے کو علم التذکیر بالموت وما بعدہ قرار دیا ہے۔ قرآن نے حق کے سلسلے میں مطمئن کرنے کے لیے ایمان اور یقین کو دلوں میں جمانے کے مقصد سے ان شبہات کا بھی بہت جواب دیا ہے جو گمراہ لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً اٹھائے جاتے رہتے ہیں۔ گمراہی کن کن راستوں سے آتی ہے، کن کن قسموں کی گمراہی اس دنیا میں موجود رہی ہے اور رہے گی، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی دلیلوں یا شبہات کا بڑا شاندار جوابات دیے ہیں۔ قرآن کے اس حصے کو علماء کی اصطلاح میں علم الجدل کہا جاتا ہے۔ جو سلسلہ شورى شعراء میں چل رہا ہے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات مسلسل بیان ہو رہے ہیں۔ کل جن آیتوں کا تذکرہ، جن آیتوں کی تشریح ہوئی ہے، ان میں قوم عاد کا تذکرہ گزرا اور ان کے انجام کا تذکرہ گزرا۔ ان کو اپنی دولت اور اپنی طاقت پر جو غرور ہو گیا تھا، جو اکثر دولت اور طاقت والوں کو ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اترانے لگتے ہیں اور کسی سنجیدہ سمجھانے والے کی بات پر غور نہیں کرتے۔ ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی ہم کل سن چکے۔ اسی قوم کے بعد ایک اور قوم آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، جن کی طرف بھیجے گئے پیغمبر کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔
بالکل وہی حال قوم سمود کا۔ قوم سمود کے لوگ ان کو بھی دنیا میں بہت نعمتیں ملیں، بہت عیش و عشرت کے سامان ملے، دو چیزوں میں بڑی مہارت تھی اس قوم کی۔ ایک تو باغبانی میں، کھیتی باڑی میں شاندار باغات، بہترین فصلیں، پانی کی کوئی کمی نہیں، جگہ جگہ چشمے، اس زمانے میں عام طور سے قومیں کرتی یہ تھی کہ اپنی زمینوں میں پھلوں کی کاشت کرتی تھی۔ جس علاقے میں جو پھل پیدا ہوتے تھے، پھلوں کی کاشت ہوتی تھی، اناج کی کاشت ہوتی تھی، وہاں پیدا ہونے والے غلے اور پھل، اور باغ کے چاروں طرف کھجور کے پیڑ ہوتے تھے، درمیان میں چشمے ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے، بہت خوشنما منظر، بہت ہی آمدنی دینے والے باغات۔ ایک تو اس قوم کو کھیتی باڑی میں، پھل پیدا کرنے میں، اناج پیدا کرنے میں، کھجور کی کاشت کرنے میں مہارت حاصل تھی، اور یہ اپنے استعمال میں لانے کے علاوہ خوب ان کو دور دور کی منڈیوں میں بیچتے تھے اور خوب سرمایہ کماتے تھے۔ اور دوسرے، ان کو پہاڑوں کے اندر محل بنانے کی مہارت تھی۔ پہاڑ تراش کر اس کے اندر ایسے شاندار مکانات، ایسے محلات بناتے تھے کہ دنگ رہ جائے دیکھنے والا انسان۔ مجھے ان علاقوں میں جا کر دیکھنے کا موقع ملا تو واقعی اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، پہاڑوں کو کاٹنے والی مشینیں نہیں تھیں، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک سرنگ سی نظر آتی ہے، لگتا ہے اندر کوئی تہہ خانہ ہوگا، جب اندر جاؤ تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ بہترین محلات، الگ الگ طریقے کے کمرے، روشنیوں کا بھی انتظام، یعنی پہاڑوں کو اس انداز سے کاٹتے تھے کہ ہوا بھی اندر آتی رہے، روشنی بھی اندر آتی رہے، اور صبح سے لے کر شام تک روشنی رہے۔ ایک زبردست فنکاری تھی، فن تعمیر کے ماہر ترین لوگ تھے۔ آج کی دنیا میں کہ انجینئرز اور آرکیٹیکٹس شاید ہی اس طرح کی کوئی تعمیر کر سکیں، اور اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر بڑا زبردست غرور آ گیا تھا۔
کسی بھی قوم کو کوئی سلیقہ ملے، کوئی ٹیکنالوجی ملے، کوئی فن ملے، کوئی علم ملے، ترقی کے راستے اس قوم کے لیے کھل جائیں، تو دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ قوم تربیت یافتہ ہے، اسے رہنمائی ملی ہوئی ہے، تو اس قوم کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے رب نے ہم کو دی ہیں، اور یہ نعمتیں ہمارے امتحان کے لیے دی، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب نے دی ہیں، اور عیاشی کرانا مقصود نہیں ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو پا کر ہماری قلبی اور نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ زبردست دولت کے خزانے ملے قارون کو، اس زمانے میں شاید ہی کسی کے پاس اتنا سرمایہ ہو جتنا قارون کے پاس تھا، یعنی اس کے خزانوں کی چابیوں کو کئی اونٹوں پر لادنا پڑتا تھا، چابیاں، خزانے نہیں۔ تو اتنی دولت پا کر اس کا جو حال بنا ذہنی، جو اس کا موڈ بنا، وہ یہ تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری عقل کا کمال ہے، میری ذہانت ہے، میری سمجھداری ہے کہ میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دولت ایک اور بندے کو دی اللہ نے، جس کا نام تھا حضرت سلیمان۔ ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کی حکومت، ایسی دولت اور ایسی حکومت نہ حضرت سلیمان سے پہلے کبھی کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو ملے۔ اف، ان کی فوج، انسانوں کی فوج تو بہت سے حکومتوں کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس تو جنات کی فوج تھی۔ آج تک نقش سلیمانی چلا آ رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی طاقت تھی حضرت سلیمان کے پاس۔ آج کل سمجھنا بھی اس کا مشکل ہے۔ ان کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا، جاسوسی کا نظام، ان کی حکومت کا، اس میں صرف انسان اور جن استعمال نہیں ہوتے تھے، اس میں پرندے بھی استعمال ہوتے تھے۔ پرندے اڑ اڑ کر جاتے تھے ملکوں میں، اور وہاں کے حالات کی رپورٹ آ کر دیتے تھے حضرت سلیمان۔ چنانچہ ایک پرندہ ہدہد تھا،
ان کی CID ڈپارٹمنٹ میں. اس نے آ کر ایک مرتبہ رپورٹ کی کہ حضور والا میں آپ کے حکم سے ذرا ادھر اڑ کر گیا تو ایک ملک میں گیا جہاں کی حکمراں ایک عورت ہے، ایک ملکہ ہے جو وہاں کی حکمراں ہے. اور اس کی قوم جو ہے وہ اپنی ملکہ کی کو ہی اپنی دیوی مانتے ہیں. اور اس کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھتے ہیں ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. زیادہ تفصیل بیان کروں گا تو آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ خواب میں ہی دیکھ لیں ایک بار ہم غریب لوگ ایسا تخت. اوتیت من کل شیء. ہدہد کی رپورٹ ہے کہ ملکہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام نے سنا، جواب کیا دیا، من یأتینی بعرشہا. یہ جس کی رپورٹ دے رہا ہے اس ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس کون لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا، جن نے یہ کہا کہ آپ حضور والا اپنے پاس یہاں سے جب اٹھیں گے دربار سے، اس سے پہلے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام کو نہیں اچھی لگی بات. قال الذي عنده علم من الكتاب. ایک اور کوئی شخص تھا صاحب علم، الکتاب کا علم رکھنے والا عالم. اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، یہ تو آپ کے اٹھنے تک کی بات فرق کر رہے ہیں، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا. آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہوگا میں بھی ایسا عامل بن جاؤں کتنے چلے لگیں گے میں لگا لوں گا. یہ عملیات نہیں ہیں، دھوکے میں نہ رہیے گا. حضرت سلیمان نے ایک خط بھیجا ملکہ کے نام، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. کہنا یہ ہے کہ زیادہ سر نہ اٹھاؤ اور چپ چاپ سرنڈر کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ. یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. دعوت کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، ہر نبی کا دعوت کا الگ الگ طریقہ ہے. اب وہ جو ملکہ تھی اس کو خط ملا، ملکہ نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا. یا ایھا الملأ، یہ مجھے خط ملا ہے، میں کیا کروں؟
افتونی، میں کیا کروں؟ رائے یہ ہوئی کہ بھائی سلیمان سے ٹکر لینے کا موقع نہیں ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ اب جو وہاں وہ ملکہ داخل ہوئی، صرح ممرد من قواریر، کہ وہ جو دربار تھا وہ جس قسم کے بلوری شیشے سے بنا تھا اس کا فرش، تو اس میں روشنی کا جو ریفلیکشن ہوتا تھا، اس ٹیکنالوجی سے وہ بنایا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ فرش نہیں ہے، پانی ہے، پانی۔ اس لیے بیچاری یہ سمجھ کر کہ یہ پانی ہے، اس نے اپنے کپڑے ذرا اوپر اٹھائے کہ مجھے پانی میں چل کے جانا پڑے گا۔ اب جو آئی وہ وہاں اور اس نے وہ تخت دیکھا تو اور چکرا گئی کہ یہ کیا؟ کان ہو، ارے یہ تو لگتا ہے میرے ہی ہے، وہی والا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو بڑائی کا احساس تھا وہ پل بھر میں ختم کر دیا اور اس نے بالکل تسلیم کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کی اس طاقت کے باوجود مجھے کہنا یہ تھا کہ اتنی دولت اور سرمایے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی غرور اور تکبر نہیں آیا۔ ان کی زبان سے یہی نکلتا تھا جب وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے تھے جو اللہ نے ان کو دی ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ تو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بول منہ سے نکلنے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی حال قوم سمود کا بھی تھا، جن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے ان آیتوں میں۔ ان کے درمیان بھیجے گئے اللہ کے نبی حضرت صالح نے وہی بات سمجھائی جو ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھائی، الا تتقون، میری قوم کے لوگوں احتیاط والی زندگی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک ایماندار، معتبر، سچا نبی ہوں، رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے تم اللہ کا خوف اپنے دل میں اتارو، غرور و تکبر چھوڑو، میرا کہنا مانو۔ اور میں یہ جو تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو میرا رب مجھ کو دے گا۔ حضرت صالح کی بات اللہ تعالیٰ نے اور نقل فرمائی، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو اس وقت رفاہیت کا، خوشحالی کا، عیاشی کا ایک دور تم کو حاصل ہے، کیا تم
اسی حال میں ہمیشہ چھوڑے جاتے رہو گے؟ ہمیشہ تم انہی مستیوں میں سرشار رہو گے؟ فی جنات وعیون، یہی باغات، یہی چشمے، وزروع، یہی تمہاری کھیتیاں، ونخل، اور کھجوروں کے خوشے، گھنے خوشے جو آپس میں گتھم گتھا، اور کیا تم ہمیشہ پہاڑوں کے اندر ایسے ہی محلات بناتے رہو گے ہمیشہ؟ یہ فارحین کا جو لفظ ہے یہاں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، کل بھی قوم عاد کے تذکرے میں یہ بات آئی تھی کہ ایک مکان بنانا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، رہائش کے لیے، اور ایک مکانات بنانا ہوتا ہے اپنی دولت کی نمائش کے لیے، رہنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے وہ محلات۔ یہ جو ایک تمدن ہوتا ہے جس میں اپنی دولت کی نمائش کے لیے جگہ جگہ لوگ بلڈنگیں، کوٹھیاں، بنگلے، محلات بنواتے ہیں، یہ ہے فارحین۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، کہ ضرورت کے تحت نہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، یہ جو تم شاندار سنگ تراشی کرتے ہو، پہاڑوں کے اندر محلات بناتے ہو، یہ تم رہنے کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے نہیں بناتے، نمائش کے لیے بناتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پھر وہ جملہ دہرایا کہ اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو، میرا کہنا مانو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو اس طرح ضائع نہیں کرو گے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یہ جو تمہارے آئیڈیل لوگ ہیں، جن کو تم آئیڈیل سمجھتے ہو، جو بے پناہ مال خرچ کرتے ہیں صرف دکھاوے اور نمائش کے لیے، ان کے راستے پر مت چلو۔ میں اس طرف توجہ دلاتا برابر چلا آ رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام صرف عقیدے کو درست کرنے کے لیے نہیں آتے، تہذیب اور تمدن کو درست کرنے کے لیے بھی آتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھے ایک ایمان والا۔ اس نظر سے کہ یہ ضرورتیں پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اچھے معیار کا مکان بنانے کی گنجائش دے، بہت ہی حلال کمائی سے ضرور بنائے۔ مہمانوں کے ٹھہرانے کے اور آرام دہ قیام گاہ کی بھی نیت کر لے، کوئی حرج نہیں۔ رشتہ دار لوگ آئیں تو کشادگی کے ساتھ وہ بیٹھیں اور آرام کریں، کئی کئی دن ٹھہریں۔ اگر اس کے لیے کسی کے پاس گنجائش ہے اور وہ ایک اچھا مکان بناتا ہے، یہ قطعاً کوئی بری بات نہیں۔
لیکن صرف دکھاوے کے لیے، صرف نمائش کے لیے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، وہ لوگ جو بے تحاشا غلط جگہ پر اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی بات مت مانو، ان کی نقل مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ جو عیاش لوگ ہیں، یہ جو فضول خرچی اور دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے زمین میں بگاڑ ہی پھیلتا ہے، ان سے زمین میں کوئی بھلائی نہیں پھیلتی۔ اس طرز زندگی سے، اس تمدن سے، اس نمائشی شوق سے دنیا میں بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اتنا کرپشن آج کل کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی بے ایمانی کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جائز آمدنی میں اتنی عیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اپنی جو جائز آمدنی ہے اس میں سادہ زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی، لیکن اس پر طبیعت مطمئن نہیں ہے، تو اس آدمی کو جس کو اپنے دوستوں جیسا بنگلہ بنانا ہے، شہر کے اور بڑے لوگوں جیسا بنگلہ بنانا ہے، ویسی ہی کار لینی ہے، ویسے ہی کپڑے پہننے ہیں، تو اسے کرپشن کرنا ہی پڑے گا، بے ایمانی کرنی ہی پڑے گی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ فساد فی الارض، افساد فی الارض کا لفظ بولا ہے۔ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، تمدن میں خرابی پیدا کرنا، یہ جو بے ایمانی، بدعنوانی یا کرپشن، اس کے لیے آج کی عربی زبان میں فساد ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے۔ آج عربی زبان میں فساد کا لفظ اگر بولا جائے گا تو ہندو مسلم فساد نہیں سمجھا جائے گا۔ فساد کا لفظ جب عربی میں عربوں کے سامنے بولا جائے گا، ہندوستانی عربی والوں کے سامنے نہیں، جب عربوں کے سامنے فساد کا لفظ بولا جائے گا تو وہ اس سے مراد صرف کرپشن ہی سمجھیں گے، بدعنوانی، چوری۔ اور یہاں قرآن مجید کے اس استعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آمدنی سے زیادہ یا اعتدال کی حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ماحول اور ملک میں فساد پھیلتا ہے، یعنی کرپشن پھیلتا ہے۔ اسی لیے ایک ترکیب بتائی ہے رسول اللہ،
کہ تم دنیا میں اپنے سے زیادہ آمدنی والوں پر نظر مت ڈالا کرو، ان کے گھروں پر، ان کے مکانوں پر، ان کی سواریوں پر، ان کے زیورات پر، ان کے کپڑوں پر مت نظر ڈالا۔ اپنے سے جو تھوڑا اور نیچے اسٹینڈرڈ کے ہوں ان پر نظر رکھا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ، تمہارے دل میں شکر رہے گا کہ اللہ ہمیں آپ نے اپنے کروڑوں بندوں سے بہتر معیار زندگی عطا فرمایا۔ اگر اپنے سے اونچے ہی لوگوں کو دیکھتے رہو گے تو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گا۔ ہمارے جو باذوق لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، باذوق لوگ، میں برے الفاظ نہیں بولتا، بڑے باذوق نوجوان ہیں، فیشنیبل ہیں، ان کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ فلموں میں جو منظر دکھائے جاتے شاندار محلات اور آبشار اور پہاڑ اور سینریاں اور پردے اور حسینائیں، اف، جو ان اداکاروں کو بھی نصیب نہیں ہیں۔ تو جو نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں وہ شاندار مناظر دیکھتے ہیں، جو ہم جیسے بے ذوق کبھی کوئی فلم نہیں دیکھ سکے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں جو ملا ہم سمجھا دس از دا بیسٹ۔ ہمیں کہا ہمارے سامنے کوئی مناظر ہی نہیں آئے۔ تو اگر اپنے کو ٹینشن سے بچانا چاہتے ہو تو فلمیں مت دیکھو، پھر تم کو اپنا ٹوٹا پھوٹا گھر بنگلہ لگے گا، پھر تم کو اپنا ٹاٹ کا پردہ بہت خوبصورت لگے گا۔ کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو خیالی دنیا میں جیتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ پکچر ہال سے نکلتے ہیں یا ٹی وی پر فلم دیکھ کے اٹھتے ہیں اور ٹوٹی کرسی ان کو نظر آتی اور پھٹی ہوئی چادر نظر آتی تو ان کو نیند آئے گی؟ وہ وہی سوچتے رہیں گے وہ کب ملے گا، وہ کب ملے گا، وہ کب ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کی سروس لگتی ہے تو ان کو ایک راستہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وٹامن ہوتا ہے، وٹامن آر، ایک وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، ای ہے، کے ہے، وٹامن ڈی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم وٹامن آر؟ آپ کہاں، ہماری برادری کیا ہے، یہ لوگ جانتے ہیں وٹامن آر۔ جو سروس کلاس ہے وہ وٹامن آر جانتا ہے، ادھر سے پیسہ لے، اندر دا ٹیبل ایڈمیشن کرانا ہے، وٹامن آر، چوکی میں رپورٹ لکھانی ہے، وٹامن آر، اسپتال میں بیڈ لینا ہے، وٹامن آر۔ اب بھی کچھ بھولے بالے اللہ والے بیٹھے ہیں جو وٹامن آر کا ترجمہ نہیں سمجھ پا رہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا وٹامن ہے بھائی، میڈیکل کالج میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ واللہ کاش کے لوگ سمجھیں، حلال پاکیزہ کم آمدنی میں جتنی شاندار پرسکون زندگی گزرتی ہے اتنی بہت زیادہ مگر حرام آمدنی میں نہیں گزرتی۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے جب 100 سالہ جشن ہوا 1980 میں،
تو اس میں اتنی مخلوق آ گئی کہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دیوبند چھوٹا سا قصبہ ہے، پتلی پتلی گلیاں، اور وہاں عرفات کے میدان سے زیادہ مجمع، کچومل نکل گیا ہے لوگوں کا۔ پہلے ہی دن ہوٹلوں میں چائے ختم، شکر ختم، چائے پتی ختم، چاول ختم، دال ختم، کھانا ختم، روٹی ختم، سب ختم۔ سب عجیب منظر تھا وہاں۔ میں بھی مدینے سے آیا تھا دارالعلوم دیوبند کے اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، اف، لگتا تھا کئی ہزار لوگ مریں گے آج۔ میں خوش قسمتی سے مہمان خانے میں تھا، تو مہمان خانے سے میں نے نکل کر یہ کوشش کی کہ جو علماء پریشان ہیں ان کو کسی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچا بچا کے مہمان خانے میں لاؤں۔ بوڑھے بوڑھے علماء، کوئی کہاں پھنسا کوئی کہاں پھنسا۔ تو جب دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے کے زینے سے میں نیچے باہر سڑک پر اترا، ابھی اترا بھی نہیں تھا کہ میں نے ایک منظر دیکھا سامنے۔ جو لوگ دیوبند گئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، قدیم مسجد جو ہے، پرانی مسجد، مہمان خانے کے بالکل سامنے، اس مسجد کے گیٹ کے باہر نالی جو گزری ہے، اس میں ایک طرف ایک پیر ایک طرف رکھے ہوئے، ایک طرف ایک پیر رکھے ہوئے، اپنی قمیص کے چاروں پانچوں بٹن کھولے ہوئے، پسینے میں شرابور، ہانپتا کانپتا ایک انگریز شخص کھڑا تھا جو BBC کا نمائندہ تھا۔ اور وہ، میں نے کہا یہ تو مرا، اور یہ مرے گا تو پوری دنیا میں BBC کی خبر بنے گی، مر گیا ہمارا۔ تو میں بھیڑ کو چیرتا ہوا میں نے کہا بھئی اس آدمی کو لاؤ۔ وہ میں اس کو پہچانتا تھا، وہ میرا انٹرویو بھی پہلے لے چکا تھا۔ ارے میں کہ ٹلی ادھر، کم ہیئر اس کو، ہاں پلیز ریسکیو می، مجھے بچائیے مجھے بچائیے۔ اب میں اس کو لے کے مہمان خانے میں آیا، اس نے شرٹ اتار کے پھینکی، غنیمت ہے کہ پینٹ نہیں اتاری۔ اور پنکھا چلنے میں گھس گیا باتھ روم میں، نہایا، اور ویسی بھیگا بھیگا باہر آیا۔ او مائی گاڈ آئی واز گوئنگ ٹو ڈائی، میں مرنے والا تھا۔ تھینک یو نعمانی صاحب، یو سیوڈ می، آپ نے مجھے بچا لیا۔ تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا ونڈا پلایا، کچھ اطمینان سے اس کے ہوش حواس بحال ہوئے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو تم، یہ بتاؤ امپریشن کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا امپریشن، میں دنیا کا نواں عجوبہ دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا 8 عجوبے ہیں دنیا میں، یہ نواں عجوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ اتنے پریشان ہیں سب مگر سب ہنس رہے ہیں۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی گالی نہیں بک رہا ہے، کوئی غصہ نہیں کر رہا ہے، کوئی دھکا نہیں دے رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، سب ہنس رہے ہیں۔ لوگوں، میں بہت اہمیت کی وجہ سے یہ بات سنا رہا ہوں، ہمیں اور آپ کے غریبوں کو جو دنیا میں خوشی حاصل ہے، ارب پتیوں کو حاصل نہیں، کھرب پتیوں کو حاصل ہے۔ کاش کہ ہم شکر گزار بندے بنیں۔
اس نے کہا I'm really at loss to understand. میں سمجھ ہی نہیں سکتا. Why are these people laughing? کیوں یہ لوگ ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو تم بہت سینئر جرنلسٹ ہو چلی. وہ بی بی سی کا انڈیا میں چیف تھا, بہت ہی سینئر صحافی جو ٹوٹی پھوٹی ہندی بھی بولتا تھا. اس نے کہا نعمانی صاحب میں نہیں بتا سکتا, آپ کچھ مدد کیجئے, سمجھائیے مجھے. میں نے کہا دیکھو ٹیلی, اس پر غور کرو کہ ہیپینس اور پیس ان سائڈ ہوتا ہے, ناٹ آؤٹ سائڈ. خوشی اور اطمینان اور مسرت یہ انسان کے اندر ہوتی ہے, باہر نہیں ہوتی. باہر ہزاروں آرام کی چیزیں ہوں اور اندر ٹینشن ہو تو انسان خودکشی کرتا ہے. نیند کے انجیکشن کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی. اور یہاں دیکھ رہے ہو تم, لیکن ہر ایک خوش ہے, اس پر خوش ہے کہ ہم اپنی مادر علمی, ہم اپنے سب سے بڑے محسن ادارے دیوبند آ گئے, ایک بار دیکھ لیا ہم نے, اس پر خوش ہیں لوگ. کھانا نہیں مل رہا ہے ہوٹلوں میں, بھوکے ہیں, لیکن کوئی شکایت, کوئی مار پیٹ نہیں. قومیں اس بات کو نہیں سمجھتی. ہم اور آپ اللہ کرے آج یہ بات سن کر ایک نئی خوشی کا احساس لے کر اٹھیں. اے اللہ آپ نے ہم کو کھرب پتی ارب پتی نہیں بنایا, بڑا احسان ہے. بس اتنی دعا ہے, ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے گا. ہمارے ہاتھ کو کبھی ایسے پھیلنے مت دیجیے گا, ہمارے ہاتھ کو ایسے رکھیے گا. بس درمیانی روزی اللہ سے مانگو. زیادہ دولت کو منہ میں پانی بھر کر مت دیکھو. زیادہ دولت سکون کا سبب نہیں بنتی. زیادہ تر ذہنی تناؤ, ٹینشن اور بھائی بھائی میں جھگڑے کا سبب بنتے. گھر گھر میں پھوٹ پڑتی ہے. قالوا انما انت من المسحرین. قوم کو سمجھا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام, کتنے پیارے الفاظ میں, کتنی محبت بھرے نرم انداز میں. جواب کیا دے رہی ہے قوم؟ ارے ہمیں پتہ ہے صالح تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یعنی عجیب بات ہے, نبیوں کو یا یہ کہا گیا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, یا یہ کہا گیا کہ تم خود جادوگر, ساحر مجنون. کبھی کہا گیا تم پر جادو ہوا ہے, انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا. تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو, اگر کوئی دلیل, معجزہ, کوئی نشانی اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم پیغمبر ہو. شرک کا جو مزاج ہے نا, وہ شرک کا مزاج چمتکار دیکھنے کا ہوتا ہے. عقلی دلیلیں, علمی دلیلیں, سائنٹیفک دلیلیں, یہ اس کی عقل میں نہیں گھستی, اسے چمتکار دیکھنا ہوتا ہے. تو اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ کوئی چمتکار دکھاؤ. اب نبی چمتکار دکھانے والے لوگ نہیں تھے, وہ اس سطح سے بہت بلند تھے, لیکن نبیوں کو درد ہوتا تھا کہ اللہ یہ لوگ نہیں مان رہے, یہ جہنم میں جائیں گے, اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچا لیجئے, اے اللہ ان کی بات مان لیجئے, اے اللہ کوئی نشانی بھیج دیجئے, کوئی نشانی دکھا دیجئے. نبی جب ان کو سمجھانے سے تھک جاتے تھے تب اللہ سے کہتے تھے کہ اب ان کو کوئی نشانی دکھائی دیجئے. تو اللہ بھی اپنے نبی کے درد کی قدر کرتے ہوئے
اپنے نبی کی دعا قبول کر لیتے تھے اور کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کی نشانی نبی کو دے دیتے تھے معجزے کے طور پر۔ چنانچہ قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ایک نشانی قوم کو دکھائی کہ دیکھو یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ پہاڑ بیچ سے پھٹے گا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی چلتی ہوئی باہر آئے۔ اتنی کھلی ہوئی نشانی۔ یہ اونٹنی کسی اونٹنی کا بچہ نہیں ہے، یہ اونٹنی ایک پہاڑ کے اندر سے نکل کر آئی ہے۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ یہ اونٹنی ہے، اللہ نے نشانی کے طور پر بھیجی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پانی پلانے کے لیے جانوروں پر جو گھاٹ پر لایا جاتا ہے، ایک دن صرف اس اونٹنی کی باری ہوگی اور ایک دن تمہارے جانور آئیں گے۔ جس دن یہ آئے گی اس دن تمہارے جانور نہیں آئیں گے، جس دن تمہارے جانور یہاں آئیں گے اس دن یہ اونٹنی نہیں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر پانی پلانے کے لیے ایک ہی گھاٹ تھا، لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ وضاحت فرمائی، اور اس میں قوم کا امتحان تھا کہ اگر یہ قوم اس بات کو مان لے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر سچائی کو قبول کر لینے کی تھوڑی سی صلاحیت ابھی باقی ہے، اور اگر یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں مانیں گے اور اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، لا تمسوها بسوء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، یہ تو ضد میں آ کر کہہ رہے تھے کہ کوئی نشانی دکھائیے۔ اب بس یہی آخری موقع تھا، قوم کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ وہ ماننا چاہتے تھے اور اس لیے کوئی نشانی مانگ رہے تھے، یا صرف ہٹ دھرمی اور انکار مقصود تھا۔ چنانچہ وہی ہوا، فعقروها فاصبحوا نادمین۔ ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ایک دن ایسا بھی ہو جس میں صرف صالح کی اونٹنی آئے اور ہمارے اونٹ اور جانور نہ جائیں، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر دیا، اس کی کوچیں کاٹ دیں، بس یہ انتہا ہو گئی، اب مہلت ختم۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اب ایسا عذاب ان کے اوپر آیا کہ پچھتانے کے سوا، شرمندگی کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب نے ان کو پکڑ لیا، تباہ ہو گئی پوری قوم، ہلاک ہو گئی پوری قوم۔ کیوں سنا رہے ہیں ہم یہ واقعات؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، میں روز اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ان واقعات کو دہرانے کا مقصد پر ہماری توجہ رہنی چاہیے۔
ہمیں کبھی اللہ کو اور حق کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. حق کے اور اسلام کے، قرآن کے دشمن چاہے جتنے زیادہ طاقتور نظر آنے لگیں، چاہے جتنی دھمکیاں وہ دینے لگیں، ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر ان کی طاقت نہیں ہے، اور ہمیں ان کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. ہمیں اللہ کے دامن کو مضبوطی سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، رسالت پر یقین رکھنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے. کسی کے ڈر سے ہم کو اپنا دین نہیں بدلنا، کسی لالچ میں آ کر ہم کو اپنے دین کا سودا نہیں کرنا. حالات آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، اور حالات اب بھی آتے رہیں گے اور جاتے رہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ایک ایمان والا اس وقت اپنی اور اپنے فیملی کی فکر کرے، استقامت کی فکر کرے، اسلام پر جمے رہنے کی فکر کرے. کیونکہ زبردست آندھیاں چل رہی ہیں مسلمانوں سے اسلام اور ایمان کو چھین لینے، زبردست آندھیاں چل رہی ہیں، اور اس کا انتظام کرنا چاہیے. ہر شہر کے کچھ سمجھدار لوگوں کو، کچھ علماء کو، کچھ باشعور لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اپنے شہر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو گمراہی اور گناہوں کے راستے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اپنے اسکول کالج کھولے جائیں. اسکول کالج اگر کھولنا تھوڑا مشکل لگے تو اس سے آسان ترکیب ہے کہ ہم اپنے شہروں میں ہاسٹل کھولیں، جہاں مکمل اسلامی ماحول میں بچیاں وہ وہاں رہیں. اب وہ کسی بھی اسکول کالج میں اگر جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 5-6 گھنٹے ان کے وہاں گزریں گے، باقی 17-18 گھنٹے ان کے ہمارے ماحول میں گزریں گے، جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت ہوگی، جہاں ہفتے میں 1 دن درس قرآن ہوگا، جہاں اسلامی کوئز ہوں گی، جہاں اسپورٹس کے مقابلے بھی ہوں گے، جہاں ایسے رائٹنگ کے مقابلے بھی ہوں گے، جہاں آپس میں کمپٹیشن بھی ہوں گے. ایسے ہاسٹلوں کا جال بچھائے جانے کی ضرورت ہے. 2-2 3-3 کمرے کا ہاسٹل سے شروعات کیجیے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا سا ہاسٹل ایک دم سے بنا دیجیے، اسی سے لوگ ہمت توڑ دیتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاسٹل نہیں بنا سکتے تو 1-2 فلیٹ کرائے پر لے لیجیے. 20-25-30-40 لڑکے، 20-25-30-40 لڑکیاں اس ہاسٹل میں رہیں. ان لوگوں سے اس ہاسٹل کی فیس لی جائے، اور دھیرے دھیرے جب اس کا فائدہ ظاہر ہوگا، جب والدین دیکھیں گے کہ ہمارے بچہ جب سے اس ہاسٹل میں رہنے لگا کتنا بدل گیا، کتنا شریف ہو گیا، کتنا مہذب ہو گیا، اس کا بڑوں سے بولنے کا انداز بدل گیا، نماز کا پابند ہو گیا، پڑھائی میں بھی بہت اسمارٹ ہو گیا، اپنے کلاس میں فرسٹ آنے لگا،
تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالیں گے، اور آپ کے ہی شہر کے لوگ آئیں گے اور کہیں گے یہ ہماری زمین حاضر ہے، کوئی دوسرا کہے گا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر 20 کمروں کا ہاسٹل بنا کر دیتے ہیں۔ یہ کریے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے، اس سونامی سے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کچھ کیجیے، غفلت میں مت رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خطروں کا احساس عطا فرمائے جو خطرے ہماری طرف بڑی تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں، اور ان خطروں کے مقابلے کا حوصلہ اور سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے عمل قبول ہو رہے ہیں؟ یعنی اس کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ ایک بہت ہی آسان جواب، ہمت کے بڑھانے والا جواب، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی سوال کر دیا تھا۔ کہا تھا کہ جب ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھا کرو کہ پچھلی نیکی قبول ہو گئی۔ اگر ظہر کے بعد عصر کی توفیق مل گئی تو امید کرو کہ ظہر قبول ہو گئی۔ عصر کے بعد مغرب کی بھی توفیق مل گئی تو سمجھا کرو کہ عصر کی توفیق مل گئی۔ انشاءاللہ عمل کرتے رہیے اور قبولیت کی دعا مانگتے رہیے، اور اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ شیطان کبھی کبھی نیک اعمال سے دور رکھنے کا یہ راستہ بھی اختیار کرتا ہے کہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اتنا یہ خیال دل میں آتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ بھولا بھالا انسان وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے عزیزو، انشاءاللہ وہ بہت مہربان ہے۔ اور سنو ایک خوشخبری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ زمانہ آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، آخری زمانے کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ 10% اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں گے تو اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ اب بتاؤ، ایک بار حضور نے بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ اللہ میرے بھائیوں پر رحمت کیجیے گا، میرے بھائیوں پر اپنا خاص رحم فرمائیے گا۔ صحابہ نے بھائی کا لفظ پہلی بار سنا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں آپ، ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ پھر آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اس زمانے میں جب کہ ظلم اور کفر کا غلبہ ہوگا، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی میری شریعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ حالانکہ شریعت پر ایک حکم پر عمل کرنا اس زمانے میں اتنا مشکل ہوگا جتنا اپنی ہتھیلی پہ جلتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ امید رکھو، بالکل امید رکھو، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں گے،
ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج ہی رات شب قدر ہو. سبحان اللہ. مجھے خوشی ہوتی ہے نوجوانوں کے ایسے سوالوں سے. ایک سوال کسی نے لکھ کے بھیجا ہے کہ آج کل کا ایک نظریہ ہے لبرٹی، آزادی، کوئی قید، کوئی پابندی نہ ہو، ہر آدمی کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے چنے. اور اس کو انسانیت کا احترام اور حسن سلوک کہا جاتا ہے. پوچھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص شرک کی آزادی مانگے، کفر کی آزادی مانگے، بدعت کی آزادی مانگے تو ہم کیا جواب دیں؟ میرے عزیز نوجوان، آزادی جو ہوتی ہے اس کے بھی سرٹن لمٹس ہوتے ہیں. ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، حدود ہوتی ہیں. کوئی شخص زہر کھانے کی آزادی مانگے تو کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں خودکشی جرم ہے. وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں اپنے کو مارنا چاہتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا، اپنے کو نہیں، میں اپنی بیوی کو مارنا چاہتا ہوں، آزادی ہے؟ انڈیا میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، سڑک کے بائیں طرف سے اسکوٹر کو، سائیکل کو، رکشے کو، کار کو چلنا پڑتا ہے. ہم آزاد ملک کے باشندے ہیں، میں رائٹ سائڈ سے چلوں گا، آزادی ہے. پتہ نہیں جس نے پوچھا اس کی بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. وہ شرم کے مارے ہاتھ تو اٹھائے گا نہیں، حالانکہ میں تو داد دے رہا ہوں. بہت اچھا سوال کیا. ایک پولیس والا آپ کو روکے اور آپ 2 تماچے اس کے مارے، وہ کہیں کیا کریں؟ آزادی ہے. ارے بابا، آزادی کے کچھ حدود ہوتے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے. ایک ایسے پردھان منتری جن بہت کم پڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی ملک کے، وہ پردھان منتری سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، میں بحث کرنے آیا ہوں. سپریم کورٹ پوچھے گا آپ کے پاس لاء کی ڈگری ہے؟ آزادی؟ آپ کا ایڈوکیٹ فورم میں رجسٹریشن ہے ایز اے لائر؟ آزادی؟ تو جج جو ہے وہ فوراً آرڈر کرے گا کہ معاملہ بیماری بڑھ رہی ہے، فوراً جیل کے اسپتال میں لے جاؤ. آزادی؟ آپ نے کسی مہمان کو بلایا کھانے کے لیے، بہت امید کے ساتھ روزہ افطاری کم کھا کر وہ مہمان آپ کے یہاں خوش خوش پہنچا، اور آپ نے اس کے سامنے بیلگام کی پاک مٹی رکھ دی. آزادی؟ کیا بکواس ہے بھائی، کمال ہے. یہ جو مدر پدر آزادی ہے نا، یہ آزادی ہی کا تصور ہے جس کی وجہ سے آج سویڈن میں 65% بچوں کے باپ کا نام نہیں معلوم. اسی لیے یورپ نے اسکول کے ایڈمیشن فارم سے فادر کا کالم نکال دیا، بالکل غائب کر دیا، کہ صرف ماں کا نام لکھو کافی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ باپ کون ہے، کیسے لکھو گے.
یہ آزادی ہے. اتنی آزادی تو جانور بھی انجوائے نہیں کرتے. شاید انہی صاحب نے ایک دوسرا سوال کیا ہے, لائٹنگ تو ایک ہی معلوم ہو رہی ہے, کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کفر کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا, لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نان مسلم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ کیا الٹی بات ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اگر بیمار سے ہی نفرت کرنے لگیں تو ان کا علاج کون کرے گا؟ ہمیں بیماری سے بچانا ہے, بیماری سے بچنا ہے, بیمار سے نفرت نہیں کرنی. ہمیں کفر سے نفرت کرنی ہے, کافر سے نفرت نہیں کرنی. کفر تو ایک بیماری ہے. اگر ہم کافر سے نفرت کریں گے تو اس کو اس بیماری سے کیسے بچائیں گے؟ ہمارا رشتہ غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اور نوجوانوں سے بخدا وہ رشتہ ہے جو پیغمبروں کا اپنی قوموں سے ہوتا تھا. اور پیغمبر کون ہوتے تھے؟ رحمت للعالمین. اللہ اکبر. ایک ہدایت یافتہ نو مسلم بہن نے استقامت کے لیے سب سے دعا کی درخواست کی ہے, اور اس اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. ایک نوجوان نے پوچھا ہے کہ میں کالج میں تقوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ, اس لیے کہ بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو بالکل جائز نہیں ہیں. ہم کیا کریں؟ بالکل بچوں, عزیز بچوں, سچی بات یہ ہے کہ تم سخت امتحان میں ہو, بہت سخت امتحان میں. اللہ تمہارے اس جذبے کو قبول فرمائے, اس فکر مندی کو قبول فرمائے. دیکھو, مضبوط ارادہ اور دعا یہ دو ہتھیار ہیں. ایک مضبوط ارادہ, روزانہ نیا ارادہ کر کے نئی دعا مانگ کر کالج جایا کرو. جانے سے پہلے اللہ کرے 2 رکعت نماز تم ہلکی پھلکی پڑھ لیا کرو, اور روز اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ میں بہت امتحان میں ہوں, میری مدد فرما, میری آنکھوں کی حفاظت فرما, مجھے گناہوں سے بچا. انشاءاللہ اس سے ارادہ بھی ہمارا روزانہ ریفریش ہوگا, تازہ ہوگا, اور دعا کے ذریعے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو. اب تم کو میں ایک تقوی والے نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں. سناؤں یا تھک گئے؟ امریکہ کی پیٹرولیم یونیورسٹی میں ایک سعودی نوجوان پڑھتا تھا. بہت خوبصورت, ینگ, انتہائی انٹیلیجنٹ. میں اس نوجوان لڑکے کو بہت قریب سے اس لیے جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ جماعت میں میرا کافی وقت لگا ہے. بڑا پیارا نوجوان. اس نے مجھ سے ایک مشورہ مانگا اور اپنا ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ہم جس ہاسٹل میں رہتے ہیں اس ہاسٹل میں بس ہم کو لینے آتی ہے, کالج کی بس, اور ہم کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنے ہاسٹل سے کالج جاتے ہیں. تقریباً 6-7 کلومیٹر یا کچھ کم زیادہ کا ڈسٹینس ہے.
تو بس میں لڑکے لڑکیاں سب ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہاں تو سب ملے جلے رہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے آپ کو بد نظری سے بچانے کے لیے ایک معمول بنا لیا کہ میں بس میں بیٹھتے ہی قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں، اور جب کالج پر بس پہنچتی ہے قرآن رکھ کر میں اتر جاتا ہوں۔ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے پورے کالج میں دن بھر شاید ہی کبھی ایک دو مرتبہ کسی لڑکی پر میری نظر پڑتی ہو، اور میں اللہ سے بہت مدد بھی مانگتا تھا روزانہ۔ ایک دن ہاسٹل میں میرے روم میں میری ہاسٹل کی وارڈن آئیں، لیڈی تھیں جو ہاسٹل کی نگراں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیٹر تمہاری کالج میٹ نے، تمہارے کلاس میں یا کالج میں پڑھتی ہے وہ لڑکی، اس نے تمہارے لیے دیا ہے۔ وہ نے کہا تھینک یو میم، لائیے خط۔ اس نے خط میں یہ لکھا تھا کہ غسان، میں 3-4 مہینے سے تم کو واچ کر رہی ہوں، اور میں برابر تمہیں دیکھتی ہوں، ایک بار بھی تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، کسی کو نہیں دیکھتے، مجھ کو بھی نہیں دیکھتے، یہ کیا بات ہے؟ ڈو یو ہیٹ اس؟ کیا تم کو ہم لوگوں سے نفرت ہے؟ اس نے اس خط کا جواب لکھا، اور جواب میں لکھا کہ مائی ڈیئر سسٹر، نفرت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ایجوکیشن کے لیے آیا ہوں، تو میں اپنے اٹینشن کو، توجہ کو، اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے کیریکٹر کو بالکل ایک طرف بچا کر رکھنا چاہتا ہوں، اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون دائیں بیٹھا ہے کون بائیں بیٹھا ہے، میں اپنا جس مقصد کے لیے آیا ہوں اسی پر میرا دھیان رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وارڈن کے ذریعے سے اس لڑکی کو اس کے خط کا جواب بھجوا دیا کہ آپ اس کو دے دیجیے۔ پھر دوسرے تیسرے دن ایک خط پھر ملا، اور خط میں لکھا کہ سب جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہوگا، بٹ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم ایک ینگ لڑکے ہو، کیسے تم اپنے کو کنٹرول کرتے ہو؟ کیسے تم اپنی نگاہوں کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہو؟ اب اس لڑکے کو جواب دینے کا موقع ملا۔ اس نے کہا دیکھو، خدا کے تمام پیغمبروں نے، جس میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، انہوں نے ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہے، وہاں جنت ہے اور جہنم ہے۔ اگر تم یہاں گناہ کرو گے تو وہاں اس کی سزا ملے گی، یہاں گناہوں سے اپنے کو روکے رہو گے، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، تو تم کو وہاں جنت ملے گی، بہت انعام ملے گا، اور یہاں بھی تم کو روحانی خوشی ملے گی۔ اس لیے کوئی نفرت کا سوال نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے جذبات اور خیالات کو بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خط گیا، اور اس کے بعد جو خط آیا وہ ہے سنانے کا۔
اس خط کے جواب میں یہ تھا کہ تمہارا یہ خط پڑھنے کے بعد میں 2-3 دن سے سوچنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ مجھے وہی مذہب قبول کر لینا چاہیے جس پر تم چل رہے ہو. اس لیے مجھے گائیڈ کرو، میری مدد کرو، خدا بہت تم کو اس کا انعام دے گا. اس نے بتایا کہ ہم نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ ہم اس شہر میں ایک اسلامک سینٹر ہے، آپ ایسا کرو کہ ویکنڈ جو شروع ہوتا ہے فرائیڈے کو، تو میں فرائیڈے کی نماز، جمعہ کی نماز وہیں پڑھتا ہوں، آپ اسی سینٹر کی مسجد میں آ جانا سینٹر میں وہاں کے لوگوں سے تمہارا تعارف کرا دوں گا اور پھر اس کے بعد تم کلمہ شہادت قبول کر لینا. میرے نام جو خط تھا، اس خط میں آخر میں یہ واقعات لکھنے کے بعد اس شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے اپنے والدین کو یہ پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے بہت دعائیں کی. یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نوجوان لڑکا مدینے کا رہنے والا ہے، مدینے کا اصلی مقامی باشندہ ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ اس لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں پسند کروں تو میں اس سے شادی کر لوں تاکہ اس کو اسلام پر جینا اور مرنا آسان ہو جائے. تو اس نے مجھ سے پوچھا خط میں کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ جماعت میں وقت لگا تھا. وہ بہت میری عزت کرتا تھا، بہت احترام کرتا تھا اور تھا وہ بہت پیارا نوجوان. میں نے کہا اگر تمہارے والدین کو اس سے اختلاف نہ ہو تو یہ بہت اچھی شکل ہے اس کے ایمان کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ. تو دیکھو، اگر پکا ارادہ کرو گے اور دعا کر کے روز جاؤ گے تو نہ صرف یہ کہ تم بچے رہو گے بلکہ اللہ جانے تمہارے ذریعے سے کس کو جنت کی اور ہدایت کی راہ مل جائے. اس لیے اپنے ارادے کو مضبوط کرو، اللہ سے مدد مانگو. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ماحول بہت خراب ہے لیکن ایمان کی تقوی کی طاقت سب سے زیادہ ہے. دعا سے پہلے میں غزہ فلسطین سے آیا ہوا ایک پیغام بھیجا ہے. عربی عبارت میں پہلے پڑھتا ہوں. ينام العالم ونحن نقصف، يستيقظ العالم ونحن نقصف، في كل وقت وحين نقصف ونقتل، نصوم بلا سحور ونفطر بلا فطور، يستشهد جرحانا بسبب تلوث جروحهم، يستشهد أطفالنا بردا، يستشهد كبارنا عطشا. دنیا چین کی نیند سو رہی ہوتی ہے اور ہم پر بموں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. دنیا نیند سے بیدار ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم پر بموں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے ہم پر بم برستے ہیں اور لاشیں بکھرتی ہیں، چتھڑے اڑتے ہیں. ہم بغیر سحری کے روزے رکھ رہے ہیں اور ہم بغیر افطاری کے افطار کر رہے ہیں. ہمارے زخمی علاج کے بغیر جان دے رہے ہیں. ہمارے بچے سخت سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں اور ہمارے بڑے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی روک دیا ہے اسرائیل نے
تو پینے کے لیے گھونٹ پانی نہیں ہے، تو پیاس کی وجہ سے ہمارے بوڑھے حضرات جان دے رہے ہیں۔ میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے بیدار کرے۔ کیا بے حسی ہے، کیسی غفلت ہے۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ صرف مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم لوگ مستیاں کر رہے ہیں، عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ روز محشر اگر ان لوگوں نے ہمارے گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا تو سوائے جہنم کے ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں کچھ توفیق دیجیے، کہ اللہ ہمیں کچھ توفیق دیجیے، ہم بھی تو کچھ حصہ لیں، ہم بھی تو کچھ دکھ درد بانٹیں۔ کیسی بے شرمی، کیسی بے حسی۔ اے اللہ یہ کون سا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ نہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ سیاست کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم مجرم ہیں اللہ، ہم مجرم ہیں، ہم مجرم، ہم مرد بھی مجرم، عورتیں بھی مجرم، جوان بھی مجرم، بوڑھے بھی مجرم، ہم سب مجرم ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ رہنمائی فرما دیجئے، اے اللہ کچھ توفیق دے دیجئے، کچھ توفیق دے دیجئے۔ آج طاق رات ہے آخری عشرے کی، آج 23ویں شب ہے۔ اے اللہ آج ہماری دعا قبول کر لے۔ آج ہم سب سے پہلے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان جیالوں کو اے اللہ غیب سے فتح نصیب فرما، اے اللہ غیب سے فتح نصیب فرما۔ اے اللہ ہزاروں فرشتے اتار دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے ہڈیاں توڑ دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے پراخچے اڑا دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے اندر پھوٹ ڈال دیجئے، اے اللہ دشمنوں میں پھوٹ ڈال دیجئے، ان کے شیرازے کو بکھیر دیجئے، ان کی ہمت کو پس کر دیجئے، ان کے ہتھیاروں کو کن کر دیجئے، ان کی آنکھوں سے بینائی چھین لیجئے، اے اللہ ان کی بازوؤں سے زور چھین لیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ ان شہیدوں کو اے اللہ سید الشہداء کے ساتھ رسول اکرم سے یقیناً مل چکے ہوں گے، ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے، ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے، ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے، ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ اس جرأت و ہمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے وفا ہیں، ہم نمک حرام ہیں، ہم عیاش ہیں، ہم آرام پسند ہیں، ہم کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ ہم عورتوں کے ساتھ بستر گرمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ ایک وہاں کی عورتیں ہیں، ایک وہاں کی بچیاں ہیں، ایک وہاں کی دوشیزائیں ہیں، ایک وہاں کے بچے ہیں، ایک وہاں کے بوڑھے ہیں۔ اے اللہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اے اللہ رمضان کی اس رات میں اے رب کریم، اے اللہ رمضان کی اس رات میں آپ کے بندوں اور بندیوں کی جھرمٹ میں بیٹھ کر اے اللہ ایک گنہگار بوڑھا بندہ آج امت کے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے۔
نوجوانوں کو معاف کر دیجئے، غریبوں کو معاف کر دیجئے، لڑکوں کو معاف کر دیجئے، لڑکیوں کو معاف کر دیجئے، بوڑھوں کو معاف کر دیجئے، غریبوں کو معاف کر دیجئے، امیروں کو معاف کر دیجئے، علماء کو معاف کر دیجئے، عوام کو معاف کر دیجئے، تاجروں کو معاف کر دیجئے، ڈاکٹروں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ شاعروں کو معاف کر دیجئے، اہل قلم کو معاف کر دیجئے، صحافیوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ سیاسی رہنماؤں کو معاف کر دیجئے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے میدان میں مفید خدمت کرنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ مفید کام انجام دینے کی توفیق دے دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ اتنا بڑا مجمع، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی، اتنا بڑا مجمع کسی سیٹھ کے دروازے پر جائے گا، کون خالی ہاتھ واپس لوٹائے گا؟ اے اللہ سب کچھ نہ کچھ دے دیں گے، کہیں گے تم لوگ آئے ہو امید سے آئے ہو، خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، اور سب کو تھوڑا تھوڑا دے گا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ملک الملوک ہیں، سارے زمین و آسمان کے خزانے اے اللہ آپ کی ملکیت میں ہیں۔ ہم آپ بھکاریوں کو آج کی رات کی خیرات دے دیجئے، آج کی رات کی خیرات دے دیجئے، مغفرت دے دیجئے، توبہ کی توفیق دے دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان فکر مند ہیں، کیسے تقوی کو بچائیں کالجوں میں، ایسے نوجوانوں کی ہمت بڑھا دیجئے، ایسے نوجوانوں کو چاروں طرف سے محفوظ کر دیجئے، ان کو اعلیٰ درجے کا تقوی عطا فرما، ان کو اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب فرما، حوصلہ اور ہمت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ سکھا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے گا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے گا، معذوری اور محتاجی سے بچائے رکھیے گا، معذوری اور محتاجی سے بچائے رکھیے گا۔ اے اللہ بڑھاپا آسانی سے گزر جائے اور وقت مقرر جب آئے، اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا لیجیے گا، حسن خاتمہ عطا کر دیجیے گا، کلمہ زبان پر جاری کر دیجیے گا، جنت کا منظر دکھا دیجیے گا۔ اے اللہ مسکراتے ہوئے دنیا سے جائیں، ایسی موت نصیب فرما دیجیے گا، ایسی موت نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ یہ آپ کے در پر آ کر پڑ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں نہیں جائیں گے جب تک آپ ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے، آپ نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ حق کو غلبہ دینے کا فیصلہ نہیں کر لیں گے، ہمیں تقوی دینے کا فیصلہ نہیں کر لیں گے۔ آنے والے اے اللہ تمام معتکفین کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے بندے اور بندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ میزبانوں کو، خدمت کرنے والوں کو میزبانی اور خدمت کی بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہمارے نوجوان بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، خدمت کے لیے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما، ان کو اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ لکھنؤ سے پیغام آیا ہے، آج ہمارے گھر پر وہاں قرآن ختم ہوا ہے، وہاں کے ختم قرآن کو بھی قبول فرما، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قبول فرما، پورے گھر اور خاندان کے لیے اس کو باعث برکت بنا، باعث برکت بنا، باعث رحمت بنا، باعث مغفرت بنا۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔